السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ان تمام مسلمان بھائی اور بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہی، پلس میں روزہ تو نہیں رکھ رہی اور پلس میں کھلم کھلا کھا رہی ہے، پی رہی ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ گناہ کرنا تو اس پہ شرمندگی محسوس کرنا، دل میں یہ احساس ہونا کہ ہاں یہ غلط ہے، اور اللہ سے پھر بعد میں اس کی توبہ کر لینا۔ لیکن ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، اور گناہ کرنے کے بعد مطلب اس پر ڈھیٹ ہو جانا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، دل میں شرمندگی محسوس نہ کرنا، اور یہ بالکل بھی احساس نہ ہونا کہ میں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ تو یہ عادت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور اس کو سچ بتاؤں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ساری زندگی اس کو توبہ نہیں نصیب ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے ہیں، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اس چیز کو گناہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ بتائیے، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان میں روزہ نہیں رکھ رہے۔ ہاں، اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے، کم سے کم دل میں اتنا تو احساس ہو کہ یہ جو میں روزہ چھوڑ رہا ہوں، یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اللہ سے آپ یہ دعائیں کریں، اے اللہ مجھے قبول کر لے، اے اللہ مجھے توفیق دے دے روزہ رکھنے کی، تو تب تو کہیں تک ٹھیک ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا، اللہ آپ کو قبول کر لے گا، اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ لیکن روزہ نہ رکھنا اور اس کے بعد اس پر ڈھیٹ ہو جانا، اس سے خود بہت سارے ایسے لوگ ٹکراتے ہیں جو کھلم کھلا مطلب کہ پانی پی رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں جب اس سے پوچھتا ہوں، بھائی آپ روزہ نہیں ہو، آپ نے روزہ نہیں رکھا، کوئی پرابلم ہے، آپ بیمار ہو یا کوئی پریشانی ہے؟ تو کہتے ہیں کیا بتائیں حافظ صاحب، روزہ رکھا نہیں جاتا، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے، مٹی دھول والا کام ہے، محنت مزدوری والا کام ہے، فیکٹری میں کام کرنا پڑتا ہے، دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری پرابلمس بتاتے ہیں۔ تب میں اسے کہتا ہوں، چلو آپ روزہ نہیں رکھ رہے، کم سے کم رمضان کا احترام تو کرو۔ آپ کھلم کھلا کھا رہے ہیں، کھلم کھلا پی رہے ہیں، کم سے کم آپ روزے کا تو قدر کیجئے، روزے کا تو احترام کیجئے۔ کیا پتہ اللہ اسی احترام کی وجہ سے اللہ آپ کو ہدایت دے دے، اللہ آپ کو توفیق دے دے، کیونکہ کھلم کھلا کھانا رمضان میں بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور یہ ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے، اور یہ دل میں سوچا جا رہا ہے یہ جو میں روزہ چھوڑ رہا ہوں یہ میرا حق ہے، یہ جو میں روزہ چھوڑ رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے۔ تو یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑا خطرناک جرم ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے گناہ کر کے اس پر شرمندہ ہونا۔ آج مسلمان روزہ چھوڑ رہا ہے، اور اس روزہ کے چھوڑنے کا جو اس کو گناہ مل رہا ہے، اس گناہ کی ذرا سی بھی اس کو فکر نہیں ہے، ذرا سی بھی شرمندگی نہیں ہے، ذرا سا بھی احساس نہیں اس کو، اور باقاعدہ وہ پانی مانگ رہے ہیں، وہ کھانا مانگ رہے ہیں، وہ سڑکوں پر کھا رہے ہیں، اور گھروں میں وہ کھانا کھانے کو مانگ رہا ہے۔ پہلی بات تو روزہ نہیں رہ رہا، اور پلس میں وہ رمضان کے احترام کو پامال کر رہا ہے۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ ایسے شخص کے اللہ تعالیٰ رمضان میں مغفرت نہیں فرماتے۔ میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو اور اچھے سے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، اور صحابہ کرام کو کہا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر کی طرف بڑھنے لگے، جب انہوں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ تو اب صحابہ کرام حیران رہ گئے، ہم نے آج سے پہلے حضور کو تو ایسا نہیں دیکھا کہ سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہتے ہوئے۔ تو جب جمعہ ہو گیا، جمعے کے بعد تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے بڑا ہی عجیب چیز دیکھا کہ آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آج سے پہلے تو ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے کہا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔
جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہی تھی تو وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن جمعہ کا تھا۔ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ جگہ تھی مسجد نبوی۔ اور بد دعا دینے والا کون تھا؟ جبرائیل علیہ السلام، سب سے افضل فرشتہ۔ اور بد دعا پر آمین کہنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر، ہمارے پیارے آقا، تمام نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے جو رمضان کی بے حرمتی کر کے رمضان کے احترام کو پامال کر رہا ہے، کیا وہ شخص اس بد دعا میں شریک نہیں ہے؟ اللہ سے تو میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ایسے شخص کو اللہ جو جانے انجانے میں اللہ اگر غلطی کر رہے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اے اللہ اس کو توفیق دے دے، اے اللہ اس کو قبول کر لے۔ ورنہ میں سچ بتا رہا ہوں دوستو، جو شخص حضور کی اس بد دعا میں اگر شریک ہو گیا تو اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص رمضان کی ناقدری کر رہا ہے، رمضان کی بے عزتی کر رہا ہے، روزے داروں کے سامنے کھا رہا ہے، کوئی عزت احترام نہیں ہے رمضان کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رمضان میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اور جب مغفرت نہیں فرمائیں گے تو حضور کی بد دعا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو حضور کی بد دعا میں وہ شریک ہوگا۔ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کا احترام کریں، رمضان کی عزت کریں۔ چلیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک یہودی تھا، وہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اس کو یہ پتہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان جو ہے کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے احترام اور رمضان کے احترام کی وجہ سے وہ رمضان میں جو ہے دن میں کھلم کھلا نہیں کھاتا تھا، اور اپنے بچوں کو بھی کہتا تھا کہ بیٹا رمضان میں کھلم کھلا نہ کھایا کرو، مسلمان جو ہے اس میں روزہ رہتے ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو رمضان کا احترام کرتا تھا وہ یہودی۔ تو ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، جب اس یہودی کا انتقال ہو گیا کچھ دن بعد، ایک سمے بعد، تو ایک بہت بڑے اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ جنت میں انجوائے کر رہا ہے۔ اور اللہ والا حیران، ارے یہ تو یہودی تھا، یہ کیسے جنت میں ٹہل رہا ہے؟ اس نے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، آپ کیسے جنت میں آئے؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری وقت میں ہدایت دے دی، صرف اس وجہ سے ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ میں رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو میں اس کا احترام کیا کرتا تھا، میں کھلم کھلا نہیں کھایا کرتا تھا، میں چپ چاپ کھاتا تھا، میں اپنے بچوں کو بھی کہتا تھا کہ بیٹا کھلم کھلا نہ کھاؤ۔ رمضان کے احترام کی وجہ سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت عطا کر دیا۔ آپ سوچیے جب یہودی کو اللہ تعالیٰ رمضان کے احترام کی وجہ سے جنت دے سکتا ہے تو ہم اور آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کا احترام کریں، رمضان کی عزت کریں، روزے داروں کے سامنے نہ کھائیں۔ تو اسی چیز کو میں آج بتانا چاہتا تھا، میرے دل میں یہ بات آئی، تو مجھے امید ہے کہ آج سے آپ لوگ جو ہے رمضان کی عزت کریں گے، رمضان کا احترام کریں گے، روزے داروں کے سامنے نہ کھائیں گے، سڑکوں پہ نہ کھائیں گے، ادھر ادھر نہیں کھائیں گے۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔